1219 کے آخر میں چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزمی سلطنت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ شہزادے جلال الدین نے دریائے سیر کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ میں منگولوں کا مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی، لیکن اس کے والد خوارزم شاہ محمد دوم نے اس تجویز کو رد کر دیا اور اپنی فوج کو جمع کیے بغیر اپنے قلعوں پر انحصار کرتے ہوئے قلعہ بند ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں خوارزمی سلطنت کے شہر ایک ایک کر کے منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوتے چلے گئے۔ 1220 عیسوی کے آغاز میں بخارا اور سمرقند کی تباہی کے بعد محمد خوارزم شاہ دوم نے مغرب کی طرف پسپائی شروع کر دی۔ محمد خوارزم شاہ دوم کی موت بحرہ کسپین کے ایک جزیرے میں ہوئی، لیکن اپنی موت سے قبل اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ شہزادہ جلال الدین تخت کا وارث ہوگا۔ لیکن شہزادہ جلال الدین جب اورگنج پہنچا تو اسے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ شہزادے جلال الدین نے کئی لڑائیوں میں منگولوں کو شکست دی اور پھر کوہ ہندو کش کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ فروری 1221 عیسوی میں شہزادہ جلال الدین غزنی پہنچے اور وہاں پر افغان اور ترک جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ وہاں سے وہ سب سے پہلے والیان گئے جو منگولوں کے محاصرے میں تھا۔ وہاں منگول فوجوں کو شکست دی اور والیان کو واپس لے لیا۔ والیان کو واپس لینے کے بعد پروان کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں بھی ایک منگول دستے کو شکست دی۔ جب چنگیز خان کو منگولوں کی اس شکست کا علم ہوا تو اس نے شیگی کدوگو کی قیادت میں ایک لشکر دے کر شہزادے جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن شہزادہ جلال الدین اس وقت تک بہت بڑی فوج جمع کر چکا تھا۔ منگولوں کی مسلسل کامیابیوں کے بعد منگول حد سے زیادہ پر اعتماد تھے۔ اسی وجہ سے منگول یہ جاننے کے باوجود کہ شہزادہ جلال الدین ایک اچھا خاصا لشکر تیار کر چکا ہے، بڑھتے چلے گئے۔ منگول یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کو کسی صورت میں بھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ اسی نشے میں وہ آگے بڑھتے ہوئے پروان کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں ان کا مقابلہ شہزادے جلال الدین خوارزمی کی فوجوں سے ہوا۔ منگول لشکر جو شہزادے جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، لیکن کچھ مورخین نے اس لشکر کی تعداد 45,000 اور کچھ نے 70,000 بھی لکھی ہے۔ نساوی، جوینی، ابن اسیر اور ہینڈ میڈ سبھی مورخوں نے خوارزمی فوج کی تعداد 60,000 کے قریب لکھی ہے، لیکن کچھ مورخین نے خوارزمی فوج کی تعداد 1,20,000 بھی لکھی ہے۔ خوارزمیوں کی فوج غیر مسلح بھی تھی اور ان کی اکثریت پیادہ دستوں پر مشتمل تھی، جبکہ منگولوں کی پوری فوج گھڑ سوار اور پوری طرح مسلح تھی۔ شہزادے جلال الدین نے اپنے لشکر کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا۔ بائیں جانب کی قیادت انہوں نے سیف الدین کو، جبکہ دائیں حصے کی قیادت ملک خان کو دی، جو 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ جنگ کے پہلے دن ملک خان نے منگولوں کے بائیں بازو پر حملہ کر کے ان کو مرکز کی طرف پیچھے دھکیل دیا۔ تنگ علاقہ ہونے کی وجہ سے منگول اپنے عام حربے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ جنگ کے دوسرے دن بھی دونوں فوجوں میں جھڑپیں ہوتی رہیں، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ خوارزمی فوج کو دھوکہ دینے کے لیے منگولوں نے لکڑی کے پتلے بنا کر گھوڑوں پر چڑھا دیے تاکہ منگول فوج زیادہ نظر آئے اور دشمن کو ڈرایا جا سکے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ منگول ایک ہلاکت خیز حملے سے بچ گئے۔ لیکن شہزادہ جلال الدین منگولوں کی اس چال سے بے وقوف نہیں بنا۔ تیسرے دن منگولوں کے دائیں بازو پر سیف الدین کے دستوں نے حملہ کیا، مگر منگولوں نے اچانک جوابی حملہ کر کے سیف الدین کے 5,000 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شہزادے جلال الدین نے منگولوں پر ذاتی حملہ کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بڑی تعداد میں منگولوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ زندہ پکڑے جانے والے منگول فوجیوں کو بھی خوارزمی فوج نے قتل کر دیا اور شیگی اپنی نصف سے زیادہ فوج کو ہلاک کرانے کے بعد شکست کھا کر بھاگ گیا۔ ابن اسیر کے بیان کے مطابق پروان کی جنگ جیتنے کے بعد شہزادے جلال الدین نے
چنگیز خان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ کس میدان میں لڑنا پسند کرو گے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ پروان کی جنگ کو موجودہ افغانستان اور ایران میں شدید رد عمل ملا، چونکہ منگولوں کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ اسی وجہ سے جن شہروں نے پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے، جس کی وجہ سے چنگیز خان اور اس کے بیٹے طلوئی کو بغاوتوں کا مقابلہ کرنے میں مزید مہینے گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔